کون سا ایسا مخلص دوست ہے جو آپ کا فیوچر پلان کرتا ہے؟ بولیے. بڑے دوست بنائے پھرتے ہیں آپ لوگ. کس نے فیوچر پلاننگ کی آپ کی؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ یار یہ بری چیز ہے, یہ نہ کرو؟ اگر آپ کا وہ سچا بھائی ہے, دوست ہے, تو آپ کے سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے. I have experienced this. آپ کی سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے, آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے, آپ کی ہاں کے ساتھ ہاں کہتا ہے. آپ کہتے ہو دن تو وہ بھی کہتا ہے دن. آپ کے دوست آپ کے والدین ہیں, آپ کے دوست آپ کی پیاری بیٹی ہے, آپ کا دوست آپ کی پیاری بہن ہے, آپ کا دوست آپ کا والد ہے. جو آپ کے بارے میں کچھ اچھا سوچتا ہے وہ آپ کا دوست ہے. لو جی, آپ اسٹڈی میں سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ کا دوست آپ کو کیا ہیلپ کر رہا ہے؟ شارٹ کٹ سکھا رہا ہے, گیسز کہتا ہے مارکیٹ سے لے آؤ, سلیکٹیو اسٹڈی آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کرو, وہ آپ کا دشمن ہے. جب ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے کام نہیں آتا, وہ آپ کا مخلص ہے. آپ کا دوست اپنے والدین کو چھوڑ کے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے, وہ آپ کا مخلص ہے. وہ اپنے والدین کا مخلص نہیں ہے, آپ کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا اپنے دوست سے محبت کر؟ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست سے محبت کر؟ قرآن تو کہتا ہے اپنے بھائی سے محبت کر. چگلی کرے گا تو اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھائے گا. چگلی کر رہے ہو آپ تو اپنے بھائی کے سگے نہیں ہو. کس کے سگے ہو؟ اپنے بھائی کے سگے نہیں. بھائی ہے تو بھائی بیسٹ فرینڈ کیوں نہیں ہے؟ اللہ از دا بیسٹ فرینڈ اینڈ اہل ایمان. آپ کا دوست اللہ ہے, اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, اس کے علاوہ میری نظر میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دوست کیسے بنانا ہے؟ اگر آپ کا دوست اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ اللہ کے لیے آپ کا دوست کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ کا دوست اللہ اور اس سے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے پوری دنیا سے تو وہ آپ کا دوست ہے, ادروائز وہ آپ کا دوست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اس ٹاپک میں الحمدللہ یو ہیو اسپوکن اے لاٹ, کافی زیادہ آپ نے گفتگو کی ہے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے, شاید وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, لیکن جن گاگل سے میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں, پرسیو کرتا ہوں, اسکروٹنائز کرتا ہوں, وہ میں پیش کرتا ہوں. میرے پاس ریڈی میڈ کوٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن باقی ساری چیزیں میرے قلم سے نکلتی ہیں. وقت اتنا نہیں تھا کہ زیادہ سٹف اکٹھا کیا جا سکے, لیکن جو بھی ہے اس کو قبول فرمائیے. ایک بات شروع میں کرتا چلوں کہ آج اس پریزنٹیشن کے بعد شاید آپ کی زندگی میں, شاید نہیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بالکل اٹینٹیولی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ کا بھی دل اگر موم ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ کر, تو آپ کی سوچ بدلے گی. یہ پریزنٹیشن اس شاید نہیں, حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو بھی بدلنا پڑے. میں نہیں کہوں گا اپنے دوستوں کو بدلیے. یہ پریزنٹیشن آپ کو بتائے گی کہ ہمیں دوست بدلنے ہیں یا نہیں ہیں, اور ہمارے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے, دوست ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. As far as life is concerned, we understand that we cannot live all alone. ہم قطعی طور پر بھی علیحدہ سے اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. فرانسس بیکن ایک بہت ہی خوبصورت رائٹر ہے, وہ کہتا ہے if a man is alone, اس کی پراپر کوٹیشن مجھے یاد نہیں ہے, میں اس کی آپ کو ایکسپلینیشن بتاتا ہوں. if a man is alone, he is either a beast or a god. چھوٹے جی والا, کہ جو بندہ اکیلا ہے یا تو وہ بیسٹ ہے, جنگلی جانور ہے, یا وہ چھوٹے چھوٹے جو خدا ہوتے ہیں ان کی طرح. ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. we do need people. Parents we need, brothers and sisters we need, relatives we need, neighbors we need, teachers we need, doctors we need one another. Why do we need friends? اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے دنیا میں. We cannot live all alone. آدم علیہ السلام کے پاس ان کی بیگم اماں حوا تھی, دونوں آئے زمین پر. وہ ہانڈی روٹی کرتی تھی, وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. پھر بچے آئے, ڈپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اکیلے سے اپنا تو نہیں پکا سکتے ہیں, ہمیں کسی بندے کی ضرورت ہے. کوئی کھیتی باڑی کرے گا, ہم چاول گھر میں لے کر آئیں گے, پکائیں گے, ہم اپنی سروسز کسی کو دیں گے. اسی طرح کی زندگی چلتی ہے. لیکن فرینڈز کیوں؟ وی نیڈ پیرنٹس ٹو گیٹ افیکشن. دیکھیے یہ افیکشن ایک ہوتی ہے. A child does not know that these two persons are going to help me in my future. اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ دو کون ہیں. Gradually he sees that these two personalities are helping me a lot, and then he goes to them, he becomes very close to them. ان کے بڑا نزدیک ہو جاتے ہیں. اسے کیا پتا باپ اور ماں کیا ہوتی, unless he reaches the age of puberty. جب تک وہ ہوش مند نہیں ہو جاتا, اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. It comes very close. For example, this is a child. اگر یہ بچہ ہے, that we are molding this child's personality. ہم اس child کی personality کو mold کر رہے ہوتے ہیں. بچہ بابا, بچہ ماما, نانا, دادا, اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. And similarly, this child is being taught. اس کو پڑھایا جاتا ہے, بیٹا اس سے پیار کرو, بیٹا اس سے پیار نہ کرو, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا کھڑے ہو جاؤ. He is being fed. اس کو سکھایا جا رہا ہے. محبت اس کے دل میں ٹھونسی جا رہی ہے. جہاں تک قدرتی محبت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بچوں, خاص طور پر لڑکوں اور عورتوں کی محبت تمہارے دل میں مزین کر دی ہے. یہ ریڈی میڈ ہے. گھوڑوں کی بھی مثال قرآن پاک میں آتی ہے, کھیتی باڑی کی بھی مثال قرآن پاک میں آتی ہے کہ ان کی محبت تمہارے دلوں میں بلڈ ان ہے. والدین کے دلوں میں محبت ان کی اولاد کی ریڈی میڈ ہے, دے مس. لیکن بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت کو بلڈ ان نہیں کیا گیا.
That is why this is a test. کہیں قرآن پاک میں کہا گیا کہ بچوں سے محبت کرو, بچوں کو نہ چھوڑو؟ نہیں. قرآن پاک میں والدین سے کہا گیا کہ ان کی عزت کرو, ان سے محبت کرو, جب بوڑھے ہو جائیں تو کندھے جھکا کے ان سے ملو اور اف تک نہ کہو. بچوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحہ, یہ مال اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں. اصل میں چیز کون سی ہے؟ صالح اعمال. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بچے کو کیا پتا فرینڈ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, باپ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, پیرنٹس کیا ہوتے ہیں کیا نہیں, اپنی چیزوں سے محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. والدین اس میں ٹھونس رہے ہیں اسکرو کے ساتھ. پھر انسان بے بس ہے, اکیلا نہیں رہ سکتا ہے, وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ اسے شیلٹر ملے, اسے افیکشن ملے. پھر جہاں جہاں سے اس کو افیکشن ملتی ہے وہ اس طرف بھاگتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا I miss my mother a lot. No, he doesn't know who his mother is. اسے تو نہیں پتا اس کی ماں کون سی. Affection is inculcated. یہاں پہ ٹھونسی جاتی. چلتے ہیں, اس میں ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن, پھر ہم میرٹس فرینڈشپ کے ڈسکس کریں گے. فرینڈشپ آج کل کے دور میں فرینڈشپ کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے. پھر ہم ریئل فرینڈشپ جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا میری نظر میں. اٹس ناٹ اے یونیورسل ٹروتھ. مائی تھنکنگ میں ویری. پھر سجیشنز ہوں گی اور کویشچن آنسرز انشاءاللہ. فرینڈشپ از اے ریلیشن شپ آف میوچل افیکشن. میوچل افیکشن ہمارا 2 بندوں کے درمیان, 3 بندوں کے درمیان, 3 بندوں, 4 بندوں کے درمیان, میکسیمم جتنے بھی ہو سکتے ہیں, اس کا ایک ریلیشن شپ ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا. ایک میوچل افیکشن ہے, میوچل ریلیشن ہے, جس کا مشرن ہے یہ, جس کا کمبینیشن ہے یہ, جس کی املگمیشن ہے یہ. اب فرینڈشپ کے ہمارے میرٹس کیا ہیں؟ اگر آپ میرے دوست ہیں, آپ بھی میرے دوست ہیں, تو مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے. I have a friend. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے طاقت ملتی ہے. اگر کلم کلا ادھر بیٹھے ہوں تو کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, میرے ساتھ کوئی آیا ہو کہتے ہیں نا یار چلو کمپنی ہو جائے گی ذرا. You find yourself a powerful man if you have one friend, and if you have 2, 3, 4, 5 friends. ایسے ہی ہے جیسے پوری آرمی میری دوست, پورے پولیس والے میرے دوست ہیں. You feel proud that all the people here in Sialkot are my friend. وہ میرے دوست ہیں. چاہے ایک دفعہ کپ چائے کر پیا ہو, ہاں وہ میرے دوست ہیں, میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. You feel proud and fresh. ہاں پوری کالج دیا سہیلیاں میری سہیلیاں یہ املی کھانے ایسے کٹھے 10 روپے دی روٹی. لیکن جب اصل باری آتی ہے تو کوئی بھی نیڑے نہیں لگتا ہے. ویسے ہم کہتے ہیں we are friends of one another. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ طبیعت خوش ہوگی, میرا ابو بکر میرا دوست آیا, طبیعت خوش ہوگی, ایسے کر لو آدھا. کیونکہ وہ اپنے باپ کو تو نہیں کہہ سکتا ابو بکر, باپ کو تو ابو کہے گا نا, دوست کو کہے گا ابو بکر. موڈ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. جتنی بھی دیہڑی کی پریشانیاں تھیں, میرا یار آ گیا, میرا سجن آ گیا, سچن آ گیا, ایس ایچ او آ گیا. طبیعت فریش ہوتی ہے یار دوست کو مل کے. بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا نا, اللہ جناب ابو بکر صاحب آ گئے, ٹھہرا جناب جاندہ پہ گل کرنے, تو آپ کا دوست ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. اور تو ادا صحیح پریشان نہ ہو, ہاں اب بیٹھو صحیح بیٹھو, ساری ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے. ادا صحیح میں ہوں نا, ادا صحیح پیٹرول کی کیا کنڈیشن ہے آپ کے گاؤں میں, ہاں اور ڈپریشن نہیں لینا. ادا صحیح کہ پورا صحیح, پورا صحیح. آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا, ڈپریشن ختم ہوتا ہے بھائی آگے, یا پھر ڈپریشن بڑھتا ہے. لو کیونکہ وہ آ کے آپ کو اچھا ایکسیڈنٹ ہوئے تو بہت دکھ ہوئے, وہ تیرا اکھاں تیریاں پیلیاں ہو گئی نے, وہ تھوڑا بہتر یقان ہو گئے. تو ڈپریشن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ ادا نہیں ہوتا. ریلیکس سک پرسن جو بیمار بیچارہ ہوتا ہے, اس کا جب دوست آ جاتا ہے اس کو طاقت ملتی, اس کو طاقت ملتی ہے, بہت زیادہ طاقت ملتی ہے, نہیں ملتی طاقت ملتی ہے. اٹس ٹرو. آئی ڈو ناٹ نیگیٹ دی امپورٹنس آف فرینڈشپ. میں فرینڈشپ کی طاقت کو قطعی طور پر کمزور نہیں کر رہا, بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. اس سے واقعی سک پرسن جو ہوتے ہیں, جو بیمار بندے ہوتے ہیں, ان کو طاقت ملتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ پلائر گیٹس ڈبل. میں پاس ہو گیا, مبارکباد, پگڑے آپ کی جو پلائر ہے, آپ کی جو خوشی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, ٹرپل ہو جاتی ہے. یو انجوائے اے لاٹ. ہم بیچارے اس کو تو نہیں کر سکتے, پیپسی کو پکڑ کے ایسے کر کے وہی ہم 20 روپے میں اپنی خوشی کو ڈبل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پورا ڈالا لا ہے. اینی وے ڈبل ہوتی ہے. سہیلیاں بھی جب آپس میں ملتی ہیں, میری بندی آ گئی, ان کا زیادہ مطلب فون پہ اچھا بہت اچھا بابا. فیمیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ وہ امی کو بھی ملاتی, ماما دیکھو سدرا کے ہاں بیٹی ہوئی ہے ماما. ساڑھے کار بلی نے بچے دیتے ہیں. اچھا صحیح, میں نے بھی نیچے کیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھیڑا ہے؟ ہاں اینی وے اصل چیز ہے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ابھی کون بنے گا کروڑ پتی کے 3 سوال ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ آسان تھے. اگلا پرشن ایجوکیشن میں ہیلپ ہوتی ہے. یا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو, یہ پازیٹیو فرینڈشپ کی میں بات کرتا ہوں. یا تم فلاں ٹیچر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟
تو ایسے کیوں نہیں کر لیتے, اور تو چھڈ تو 30,000 لگاتے تم جڑا میں اس طرح کر. ہر طرح کی ہیلپ آپ کا دوست کرتا ہے. پازیٹیو فرینڈشپ پھر کیا ہوتا ہے, ضرورت کے وقت بھی آپ کی وہ مدد کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی نہیں, جو اصل آج کل ہے وہ اس سے کچھ اور. یہ دوائی ہے کہ اصل فرینڈ جو ہوتا ہے وہ ضرورت کے وقت کام آتا ہے. A friend in need is a friend indeed. دوست وہ ہے جو کہ ضرورت کے وقت کام آئے یا نہ آئے. فائنینشلی آپ کی ہیلپ کرتا ہے, اچھا دوست. مورلی ہیلپ کرتا ہے, اچھا دوست. سوشلی ہیلپ کرتا ہے, اچھا دوست جو کہ درد رکھتا ہے, اور وہ کون سا ہے وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیس فائنینشیل سپورٹ فار پور فرینڈس. بعض اوقات اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں فرینڈس کیسے ہوتے ہیں. I won't take much time, maybe half an hour because it's not very lengthy. Suggestions are there. آج کل کے دور میں I have seen that they will provide you less financial support. جب ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی تو آپ کے دوست ہی سب سے پہلے بھاگتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ان کی بنیاد صحیح طرح سے نہیں رکھی ہوتی, کیونکہ اصل میں ان کی سلیکشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی سلیکشن کیوں کر دی. We sacrifice. He is my friend and we give everything to our friend. Poor selection. Less financial aid nowadays. Another problem is a wastage of time, honestly speaking. Because nowadays I've seen so many friends, they are going out, they are visiting their friends and they are talking rubbish. بالکل فضول گفتگو ان کی ہوتی. That you are studying, you have to close your books when you have your friend with you. Because you cannot study in the presence of your friend. It's completely wastage of time. You have to visit your friend on Eid days because it is compulsory for you. You have some other obligations as well. And you negate, you forget the other obligations and you go to your friend because you think that this is the most important thing for me in my life. I cannot leave my friend, I cannot spare my friend. And what are you getting in response? Response میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کگو دیکھا کبھی آپ نے؟ چلو کگو کوڑے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے, جاتی دفعہ 3 گھنٹے گفتگو یہ لو جی اتا صحیح کگو کوڑا لو, جب آپ روئیں گے تو یہ آپ کو چپ کرائے گا. Goodness gracious, eating out. Friends آج کل moving about. 14 اگست کو دیکھ لیجیے, ایسے جیسے اس دن ان کی شادی ہوئی تھی, ایسے جیسے ان کا کوئی بانڈ نکلا, گھنٹہ کر کے چکر لگائیں گے جیسے ادھر سے پیٹرول نکلنا ہے. آؤ لیٹ اس کو, اچھی چیز ہے. But what are you getting in response? Response میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 1500 کا بل, 1600 کا بل, 2000 کا 3000 روپے کا بل. آپ کو جانا چاہیے. But what are you doing there? وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ You are having a ride. ایک رائڈ آپ لیتے ہیں ماں کی. You are getting fresh. آپ فریش ہو رہے ہیں تو لائف بوائے نہ جا کے نہ لو, وہ تو بالکل فریش ہو جائے. ساری دیہڑی لائف بوائے کی خوشبو بھی آپ کو آتی رہے, کپڑے بھی لال ہو جائیں گے. Eating out, moving about, what are you getting in response? یہ میں نے دیکھا ہے, لیکن جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ہاں یار تم یہ چکر لگا کے آئے ہو, روٹی چھوٹی کھا کے آئے ہو, آپ کے پاس ابھی کیا ہے؟ What did you learn? What did you get? What did you earn? Nothing. اور کیا ہوتا ہے؟ Poor eating habits. اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو یہ جو ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے اس کو برباد کرتے ہیں. Poor eating habits. کچھ بھی اچھا نہیں کھائیں گے وہ. تم بتاؤ, میں بتاتا ہوں, نہیں یہ نہیں کھانا, یہ کھاتے ہیں, یہ آج کل چل رہا ہے, یہ آج کل چل رہا ہے. اپنے معدے چھوٹی عمر میں خراب کر رہا ہے. یہ انجن ہے آپ کا. اگر آپ معدے کو صحیح رکھتے ہیں تو پوری باڈی کو صحیح رکھتے ہیں. اب اگر آپ نے موٹر بائک یا گاڑی رکھی ہوئی ہے, یو آر سو مچ کیئرفل, سو مچ فسی اباؤٹ دی انجن آف یور کار. اس میں پیٹرول اچھا ڈالتے ہیں, موبائل آئل کی چینجنگ کرواتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ہے تو گاڑی ہے. اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے, پیپسی ایسے پی رہے ہیں جیسے لسی ہے, جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس سے شکتی ملے گی آپ کو, ترنت شکتی. ہم نے اس بارے میں سوچنا ہے. گرلس کا بھی یہی حال ہے, جب اکٹھے ہوں گے تو کیا کھائیں گے؟ ربش. Poor eating habits. Poor study habits. I have never seen friends sitting together and discussing education, honestly speaking. I've been working for the last 20 or 25 years. Seldom see people studying together. بہت کم شاذ و نادر بندوں کو دیکھتا ہوں کہ میں بیٹھ کے پڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں. Poor study habits. Combined study بھی جب کر رہے ہوں گے تو میں نے ان کو library, no trend of library here in Pakistan. No trend of research work, no trend of reading newspapers. یہ آپ کے دوست ہیں کہ آپ کی پڑھنے کی ہیبٹس ہی بالکل نہیں ہیں. کس نیت سے آپ نے ایک دوسرے کو دوست بنایا؟ کیا یہ دنیا میری میکنگ ہے؟ کیا یہ دنیا انجوائمنٹ ہے؟ کیا سمجھا تھا کہ دنیا میں صرف موج مستی کرنے کے لیے آئے تھے؟ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز دی ہوئی ہیں, لیکن ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کسی بیٹسمین کو, کسی بالر کو میدان میں پان کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے کیوں نہیں کھاتا وہ؟ کیونکہ وہ کھیلنے کے لیے آیا ہے. وہ کیوں نہیں کہتا میاں داد کو یار بریانی بھیجی ذرا؟ وہ صرف انسٹنٹ لیتے ہیں چیزیں, ٹیمپرری چیزیں لیتے ہیں, کیونکہ their main purpose is to play and win the game. You are 11 players, there are 11 different friends playing the match, and there is one purpose. And what is that purpose? The purpose is
to win the match, and everybody is trying, maneuvering, struggling hard to win the match. हमने study habits में क्या है? Nothing. We don't study anything, honestly speaking. We have poor exposure, poor knowledge of the world. We are dumb and deaf, having no variety whatsoever, having no solution of our things in Pakistan. We do not have conferences in our lives. What do we have? We have expensive clothes, expensive machinery, expensive mobile phones, expensive houses. We have expensive approaches, and our tongue, our hand is shivering, legs are trembling. This is what you're doing in Pakistan, all over the world. If you are there in the international market, you are dumb and deaf there. आप सिर्फ इसी कुएं के डड्डू हैं, उधर के भी नहीं है, बल्कि उसके भी किनारों किनारों पे रहते हो, क्योंकि आपको सुला दिया गया है, आपकी सोच को पीछे से काट दिया गया है. जैसे गुड्डी को काट देते हैं तो बेचारी खजल होती रहती है, इसी तरह हमारी सोच भी है. हमारी सोच को पीछे से लगामे देने वाला कोई नहीं. मचरता है आपका घोड़ा जिस पे आपने सवारी की हुई. क्या इन्वेंशन है? मिस्टर वकास बताइए, क्या इन्वेंशन कर रहे हैं ये सारे के सारे? किसी की सोच है कोई नई चीज बनाने की? किसी की सोच है कि अंग्रेजी को उर्दू में तर्जुमा किया जाए ताकि आम लोगों के लिए आसान हो जाए ये वाली एजुकेशन? किसी की सोच है कि उर्दू को दुनिया की बेहतरीन जुबान होनी चाहिए, पंजाबी को दुनिया की बेहतरीन जुबान होनी चाहिए? बोलिए. शलवार कमीज को बेहतरीन लिबास होना चाहिए दुनिया में, सिंधी टोपी और अजरक को पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस होना चाहिए, हर बंदे को पहनना चाहिए. प्रधानमंत्री ऑफ भारत इंडिया wearing his national dress when he comes into the assembly. And our politicians and we people promoting their culture, having poor study habits. We are studying their culture in their language. Chemistry, physics, biology, etc. Where is your innovation? Ladies and gentlemen, कहाँ है आपकी? 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी वही नेकटाई वहां पे मार्केट में आएगी तो हम पहनेंगे. आपकी इनोवेशन क्या है? आप स्टडी में से क्या ले रहे हैं? आपका दोस्त आपको क्या हेल्प कर रहा है? शॉर्टकट सिखा रहा है? गैसेस कहता है मार्केट से ले आओ. सिलेक्टिव स्टडी आपका दोस्त आपको कहता है करो, वो आपका दुश्मन है. आपका दोस्त आपके मेदे खराब करने के लिए आपको मार्केट में लेकर जाता है और आप उसकी इज्जत करते हो. आपका दोस्त आपको एक्सपेंसिव कपड़े लेने के लिए कहता है, आपकी पॉकेट उसकी इजाजत नहीं देती. वो आपका दोस्त है, वो आपका मुखलिस है. हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की जब आवाज आती है, आपका दोस्त पकड़ के आपको मार्केट में सिनेमा में लेकर जाता है, वो आपका मुखलिस है. मुखलिस है वो आपका. मोबाइल पे गंदी चीजें एक्सचेंज करता है आपका दोस्त, वो आपका मुखलिस है. गाने सुनने और बजाने के लिए आपको कहता है, वो आपका मुखलिस है. छुट्टी के वक्त कॉलेजेस के सामने खड़े होने के लिए आपका दोस्त कहता है, वो आपका मुखलिस है. हमारी मां और बेटियों के पीछे हो जाता है, हमें साथ लेकर जाता है, वो आपका मुखलिस है. केबल के ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन लगाने के लिए आपका दोस्त कहता है, वो आपका मुखलिस है. जब जरूरत पड़ती है वो आपके काम नहीं आता, वो आपका मुखलिस है. आपका दोस्त अपने वालिदैन को छोड़ के आपकी हेल्प करने के लिए आता है, वो आपका मुखलिस है. वो अपने वालिदैन का मुखलिस नहीं है, आपका मुखलिस कैसे हो सकता है? जो अपने मां बाप को पीछे करके अपने दोस्त पे कुर्बान होता है. असल कुर्बानी भूल गया है, दोस्त पे कुर्बान होने के लिए निकला है. अल्लाह कहता है कि अपने वालिदैन पे कुर्बान हो. नहीं, मैं अपने दोस्त पे कुर्बान होऊंगा. देखते हैं कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपका दोस्त करवा रहा है आपको. आपका दोस्त कहता है सुबह उठा करो. आपका दोस्त कहता है फजर की नमाज पढ़ा करो. आपकी सहेलियां फोन करके अलार्म लगा के कहती हैं कि उठनी समीना उठ के नमाज पढ़. फजर वक्त फोन आ जाए, या अल्लाह हैर हो किधर फोन आ गया. रात के 12-1 बजे फोन आ जाए, या अल्लाह हैर ही हो ऐसे फोन आ गया. जनाब कौन कहता है अपने दोस्त को कि चलो अपनी सेहत का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल रखो. क्या हो गया तुम्हें? कैसे ख्याल रखूं मैं? कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं आपके पास? कितने ज्यादा प्लेयर्स यहां पर बैठे हुए हैं. छक्का लगा के 2-3 आपसे रन नहीं लिए जाते. फुटबॉल आधा घंटा आप खेल नहीं सकते. कुड़ियां चिड़ी छिक्का नहीं खेड़ दी, कमर दर्द शुरू हो जाती. स्टापू बेचारियां खेड़ नहीं सकती, आजकल दौर ही नहीं स्टापू वाला. बह के धागे नाल खेड़ दी नहीं कर. ये आपकी बेस्ट स्पोर्ट है? आओ लूडो खेलें. क्या सीखा लूडो से? और लूडो का दाना 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है. 10 आई आपका कमाल क्या है इसमें? हम बड़े ट्रिक करके उसको कहते हैं कि छक्का है. ट्रिक्स यूज करते हैं. वो तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, आप अल्लाह की तरफ से जीत रहे हो. आपकी उसमें इनोवेशन क्या है? ये आपका दोस्त कह रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. कंप्यूटर के ऊपर स्पोर्ट्स सारी की सारी ट्रांसफर हो गई हुई हैं. बताइए ना मुझे, कौन से दोस्त, कौन सा ऐसा मुखलिस दोस्त है कि यहाँ पे खड़े होकर कहता है कि मैं अपने दोस्त का बहुत ज्यादा मुखलिस हूं? बोलिए. मैं उसको गेम्स खिलवाता हूं, मैं उसको जॉगिंग करवाता हूं, पूरे मैं चिविंडा ग्राउंड में उसको लेकर जाता हूं. चिविंडा ग्राउंड जाने देते ध्यान और पास हो जाता. वो तो बंदा की करे. बुढ़े बुढ़े बेचारे जिनको शुगर हुई है ना, वो बेचारे दौड़ ला रहे हैं.
تو اس ٹائم سے بچ جائیے. دوستی کو دیکھیے کہ اصل دوست کون ہے, آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور کیا ہے آج کل, انگیج ان موبائل انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز. فیس بک نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, میرا بھی. آنیسٹلی اسپیکنگ کا فیس بک نہیں تھی, میں نے آئی ایم انووس نہیں پتا تھا, لیکن جب اس کو جوائن کیا ہے میں سمجھا شاید پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے کہ کاشف محمود صاحب نے جو ہے نا جوائن نہیں کی تھی, کہ تو پیچھے تو نہیں رہ گئے. جب اس میں آئے, نہایت فضول چیز, سب سے بوگس, نہایت فضول چیز ہوگی آپ لوگوں کے لیے, لیکن میں تو صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی نیوز جو ہے ایکسچینج کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. لیکن میں بھی انسان ہوں, مجھ پہ بھی شیطان کا غلبہ آتا ہے. ٹو ایئر از ہیومن, انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن اس نے دیا کیا؟ انٹیریئر منسٹر بین یوٹیوب اینڈ اوپن فیس بک. یوٹیوب سے بری چیز ہے فیس بک. کتنی ماں بہنوں کے گھر جو ہیں اس سے اجڑ گئے. ہمارے دور میں کسی کا ٹیلی فون نمبر لینا تو بہت اوکھا کام ہوا کرتا تھا. اینڈ سو آج کل آپ کو ڈائریکٹ فون نمبرز ملتے ہیں. ٹیلی فون سیٹ ہوا کرتے تھے, پیو ماں نے ادھر ادھر ہونا ہے تو کچھ بندیاں نے کرنا ہے, اور آج کل سمینہ دا فون ہے. آپ کے والدین آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ کے والدین آپ سے مخلص نہیں ہیں, جنہوں نے زہر آپ کو دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں. کون سی ایسی چیز ہے, ہم نے پچھلے سال یا 2 سال پہلے موبائل فون اور میڈیا پہ بھی ڈسکشن کی تھی, کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے. کیا ایسے 10-20 سال پہلے زندگی نہیں گزر رہی تھی؟ کون سی ایسی آپ کو ریسرچ دی ہے پرائیویٹ کالجز نے, کون سی مجھے لا کے بتاؤ انٹرنیٹ پہ جو ریسرچ کرنی ہے آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی FA BA جڑا ہے میں ریڈ کے کر لے. میں بھی ادھر مثال دے سکتا اگر میرے بالوں کے میں بال ہیں سفید کی تنے, میرے تو بال ہی نہیں تھے سفید کتنے ہونے. ادا سائی کی ٹوپی پہن لوں تب پھر میرے بال نظر نہیں آئیں گے. ہاں, اسٹڈی شارٹ کٹس آپ کو کمپلیٹ اسٹڈی نہیں کرنے دیں. وہ چھاڑو ہے والے سوال یاد کر لے تو پاس ہو جائے گا. وہ آپ کا مخلص ہے, گرلز آپ کی مخلص ہیں, آپ کی فرینڈز آپ کی مخلص ہیں, جو کہتے ہیں کہ پورا قرآن نہ پڑھا ہے, فلانی 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 پڑھ لے پورا قرآن. نو شارٹ کٹس. وہ آپ کا مخلص دوست نہیں ہے اگر آپ کو شارٹ کٹ سکھا رہا ہے. لیس سپورٹ ان نیڈ. ایمرجنسی میں کوئی نہیں آتا, فون بند کر لیتے ہیں. یہ آپ کے دوست ایمرجنسی میں آپ کے پاس نہیں ہیں. سوچئے, اگر آپ کا وہ سچا بھائی ہے, دوست ہے, تو آپ کے سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے. I have experienced this. آپ کی سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے, آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے, آپ کی ہاں کے ساتھ ہاں کہتا ہے. آپ کہتے ہو دن تو وہ بھی کہتا ہے دن. پیارا دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہی رضی اللہ عنہ was a yes man. نبوت آئی, قبول. نبی نے ایسا کہا, ہاں کہا, اس لیے تو کہا کہ ابو بکر صدیق پہلا صدیق ہے. اس طرح کا دوست کہاں ہے, کدھر مثال ملتی ہے اس طرح کے دوست. ہاں, اتنا پیشنٹ, اتنا ریلائے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دن ہے تو دن, رات ہے تو رات. سیکریفائس. اور ہمارا دوست ایک چپاتی بھی سیکریفائس نہیں کر سکتا ہے. ہمارا دوست 1 روپیہ بھی سیکریفائس نہیں کر سکتا ہے. نو پیٹریوٹک ایموشنز. آپ کے دوستوں میں آپ کی محب وطنی ہے. محب وطنی ہے کہ کون سا ایسا دوست یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے دوست کو اکساتا ہے کہ اپنے پاکستان کے بارے میں سوچو پلیز. آپ کا دوست, اس ملک نے آپ کو ایک نام دیا, ایک دھرتی ماں دی, اس کے لیے آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چھاڑو یا باہر چل رہے ہیں, پاکستان میں کیا پڑا ہوگا, آپ کے دوست نہیں کہتے ہیں. یہاں سے دوست اگر باہر چلے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں, آجا تم IELTS کر, ELC تو IELTS کر لا ہے, وہ بھی شارٹ کٹ سے جو ہے نا 2000 روپے سرکار شروع نہیں تو لے لیں گے, ادھر ہی آجا. ایک بھائی جاتا ہے, دوسرے بھائی کو بلا لیتا ہے, یہ پاکستان کو کنہیں سنبھالنا ہے, وہ بیچارے تو مر گئے. اس کو کیا لینا دینا تھا آپ کو, چنگا پلا بیچارہ نویں سوٹاں دے وچ پھردا ٹردا ہے. کون سی سوچ اس کو گئی کہ یار انہاں نوں کٹھیاں نہیں رہ سکتے بیچارے, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. یہ بیچارہ کیوں گیا قائد کو لینے کے لیے کہ قائد صاحب آؤ پاکستان, سانوں تہاڈی لوڑ ہے, مسلمان علیحدہ رہیں گے, اکٹھے نہیں ہندیوں کے ساتھ رہ سکتے. آپ کے یہ دونوں دوست تھے, آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ جواہر لال نہرو صاحب بتائیے, شریمتی کلپنا دیوی آپ بھی بتائیے, ادا سائیں پردھان منتری آپ بھی بتائیے. آپ کا دوست پاکستان کے لیے, اتر پردیش کے لیے, آندھرا پردیش کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ آپ کا دوست کر رہا ہے, آپ کا دوست کر رہا ہے, تو کیسا مخلص. محب وطنی تبھی ہوتی ہے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کا میچ جب ہوتا ہے تب محب وطنی پیدا کیوں نہیں ہوتی, بتائیے ذرا. دشمن انڈیا زیادہ ہمارا تھا یا انگریز؟ جی, انگریزوں کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ کیوں نہیں پڑتی؟ میں جب ہندی بولتا ہوں تو میرے بال پکڑتے ہیں آپ, میری بات ذرا غور سے سنیے گا. ہندی بولتا ہوں تو میرے گریبان کو پکڑتے ہو, انگریزی بولتا ہوں تو تالیاں مارتے. وہ قوم
جو 100 سال حکومت ہم پہ کر کے گئی ہے ادھر ہم جانا پسند کریں گے. انڈیا کا ویزا لگ جائے, وہ دیکھو کیسی عجیب سوچ ہے ہماری کہ جہاں نفرت کرنی چاہیے اس کو نفرت ہم نہیں کرتے. انگریز ہمارا دشمن, فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. وہ فرنگی جو ہمیں نوکر بنا کے انہوں نے اتنے سال ہم پہ حکومت کی, انڈیا نے تو ہم پہ حکومت نہیں کی, وہ تو برِ صغیر پاک و ہند پہ حکومت کر کے گئے تھے. ان کی محنتوں سے وہ گئے ہیں. ان پہ کیوں نہیں ہماری نفرت؟ میں انڈیا کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ. میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اصل ہمیں محبت کہاں کرنی ہے, نفرت کہاں کرنی ہے, اس چیز کا ہی ہمیں پتہ نہیں. پیٹریٹزم جگائیے. نو فیوچر پلاننگ. آپ کا دوست آپ کی فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ وہ کاکا صحیح کیا کرنا ہے زندگی میں, کیا بننا ہے؟ آپ کا دوست پوچھتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, کیا بننا ہے, پٹھان بننا ہے, انگریز بننا ہے, کیا بننا ہے؟ کوئی پلاننگ کسی دن آؤ یار چلیے فلاں پزا کھاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. آؤ یار گھنٹہ گھر کا چکر لگاتے ہیں اور رستے میں ڈسکس کریں گے کہ تم نے کیا بننا ہے اور میں نے کیا بننا ہے. اب فلاں دی شادی تے جا رہی ہیں کڑیاں, فلاں دا ولیمہ ہے, فلاں دا جڑا ہے وہ تیل ہے, ساری عمر تیل مہندیاں دے وچ ہی گزار دیتی. نہیں سوچا کہ میں بالر بنوں گا کہ بیٹسمین بنوں گا, نہیں سوچا فیلڈر بنوں گا کہ وکٹ کیپر بنوں گا, نہیں سوچا تماشائی بنوں گا, لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا رہوں گا. کیا بنوں گا میں؟ کون سا ایسا مخلص دوست ہے جو آپ کا فیوچر پلان کرتا ہے؟ بولیے. بڑے دوست بنائے پھرتے ہیں آپ لوگ. کس نے فیوچر پلاننگ کی آپ کی؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ یار یہ بری چیز ہے, یہ نہ کرو؟ اس کے بارے میں سوچئے گھر جا کے کہ کہیں اس دو سے پالا تو نہیں پڑ گیا جو میری جڑیں کاٹ رہا ہے, کہیں اس دو سے پالا تو نہیں پڑا ہے جو مجھے ڈسٹروائے کر دے گا کمپلیٹلی. اس کے بارے میں سوچئے. گرلز بھی سوچیں, بوائز بھی گھر جا کے سوچئے. فالوورز نو کاؤنسلنگ واٹس ایور, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے دوست نے ایف اے کرنا ہے, میں بھی ایف اے کروں گا. میرے دوست نے ایم کام کرنا ہے, میں بھی ایم کام ماما کروں گی. میں نے نہیں کہیں بھی جانا, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی, میں بالکل ہی اس کو نہیں چھوڑ سکتی. میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں, میں اپنی سہیلی سمینا کو نہیں چھوڑ سکتی. آپ کا بھی یہی حال. کیوں کرنا ہے بی اے بی کام؟ نہیں پتا, کیونکہ دوست کر رہا ہے. کیوں کرنا ہے ایسے؟ کیونکہ مارکیٹ میں اس کا ٹرینڈ ہے. کیوں ٹرینڈ ہے ہمیں اس چیز کا بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انکمپلیٹ بنایا ہے. آپ کے پاس شکتی نہیں ہے, آپ کے دو ہاتھ دو پاؤں نہیں ہے, یا ایک ایک کر کے پاکستانیوں کو بنایا گیا ہے. آپ کی سوچ نہیں ہے. کیا اب نارمل ہے پاکستانی؟ اب نارمل ہوتے تو بغیر اکیڈمی کے ورلڈ کپ وغیرہ نہ جیتتے. بہترین پلیئرز ہمارے پاس ہیں دنیا کے جن کو موقع نہیں دیا جا رہا, یہ ایک اور بات ہے. لیکن ہمیں الحمدللہ وی ہیو بین بیسٹ آؤٹ ود آل دی کیریکٹرز الحمدللہ. ان کو یوز کرو. گلاسز پہنے ان کو یوز کرو, گلو بند پہنا اس کو یوز کرو, کیا پہنی ہے اس کو یوز کرو, اس کا دیکھو استعمال کیا ہے, یوٹیلائز اٹ. اور اپنا فیوچر پلاننگ کر جا کے دیکھیے کہ میرے دوست نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا. میرے دوست نے تو سوچا تھا اپنے بارے میں بی کام سی کام ڈی کام کرتا جا رہا ہے, میں تو کہیں غلط تو نہیں جا رہا. سوچیے گا جا کے. انگیج ان بیڈ ایکٹیویٹیز لائک اسموکنگ, ایڈکشن ایٹسیٹرا. کون سا ایسا دوست ہے جو آپ کو کہتا ہے یار سگریٹ نہ پیا کرو؟ اور اگر وہ سگریٹ پینے کے لیے کہتا ہے کہ نہ پیا کرو, کیا اتنی محبت آپ کے دوستوں میں ہے کہ اس نے کہا ہے تو میں نے مکمل طور پہ سگریٹ چھوڑ دیا؟ میری پوری زندگی میں نے کسی دوست کو کسی دوست سے سگریٹ چھڑواتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یار تم بھی یہ کش لگاؤ. وہ انوائٹ کرتے ہیں. آج کل یہ ماؤنٹین ڈیو کیا نکل آئی ہے, میں ڈیفیم کسی کو نہیں کر رہا ہوں, اسٹنگ کیا نکل آئی ہے جو آپ کے پھیپڑوں کو کھا رہی ہے. یہ انرجی ڈرنکس جو ہیں وہ آپ کے پھیپڑوں کو کھا رہے ہیں. یہ آپ کا فاسٹ فوڈ آپ کا دشمن ہے. یہ ایڈکشن جو ہے یہ آپ کی دشمن ہے. کون سا آپ کا ایسا دوست ہے جو آپ کو منع کرتا ہے؟ اس سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ہانیکارک ہے, دس از انجوریس ٹو ہیلتھ. اور آج کل وہ کیا سپاریاں نکلی ہوئی ہیں, گٹکا نکلا ہوا پوری کی پوری جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ خاص طور پر لڑکیاں اپنے پرس میں رکھتی ہیں, ڈگری کالج جاتی ہیں اور سارا دن اس کی جگالی کرتی ہیں. آپ کی رگوں میں شامل ہیں وہ چیزیں. آپ نے سپاریاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ سگریٹ کے بعد آپ کھاتے ہیں. آپ نے وہ سبز الائچی رکھی ہوتی ہے سگریٹ کے بعد جو آپ کھاتے ہیں, تاکہ گھر جائیں تو کہیں جی منڈا مچچو آیا ہے, عطر لگایا ہوا. کہاں ہے آپ کی محب وطن کہ پاکستان کے جو مرد حضرات ہیں ان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے؟ اس طرح ڈاڑی قسم کے آپ کو پیکیجز دیے جا رہے ہیں, ساری رات گلاں کر دے رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کریں, تو جب صبح کالج جائیں تو نیند آ رہی ہوگی. اکثر میں کہتا ہوں نا کہ نہ تم آتی ہو نہ نیند آتی ہے, پتہ نہیں ساری دیہڑی کدھر جاتی ہے. تو ہمیں لولا لنگڑا کیا جا رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمیں لولا لنگڑا کیا جا رہا ہے. ہمیں موبائل پیکیجز دے کے ہمارا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. A sound body has a sound mind. اس دماغ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. لوگ آپ کے دماغ کو بزی کر کے آپ کو سلوانا نہیں چاہتے ہیں. اس جسم کو ریسٹ کی ضرورت ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا بھی کرتے تھے, ریسٹ بھی کیا کرتے تھے, کھانا بھی کھایا کرتے تھے, شادیاں بھی انہوں نے کی, سفر بھی انہوں نے کیا, انجوائمنٹ بھی وہ کیا کرتے تھے. بیلنسڈ لائف. آپ اپنے میدوں کو غلیظ کھانے کے ساتھ اس کا ویلکم کر رہے ہو. یہ سازش ہے, یہ فرنگیوں کی سازش ہے, یہ آپ کے نیبرز کی سازش ہے, یہ آپ کے ریلیٹیو کی سازش ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے, کزن وغیرہ ہیں, وہ آگے نہ بڑھیں.
آپ کے جسم کو نیند کی ضرورت ہے, آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو تازہ خوراک کی ضرورت ہے, آپ کے یہ سر کو مالش کی ضرورت ہے, اس کو پورے کے پورے مساج کی ضرورت ہے, جسم کو چلنے کی ضرورت ہے. ہڈیوں والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ہڈیوں کی درد ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ چلا کرو یار, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے, اس کے اوپر وزن ڈالو, اس سے فائدہ کیا لے رہے ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں سے فائدہ کیا لے رہے ہیں؟ نہ آٹا گننا ہے, نہ برتن دھونے ہیں, تو کیا فائدہ لینا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے؟ فائدہ کیا لے رہے ہیں؟ اے وہاں پر نہیں یار, ارے وہاں پر نہیں, کھولا نو ایسے کر کے کھولا ہے. موٹر بائک کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو, گاڑی کو صاف نہیں آپ کرتے ہو, گاڑی کو اندر سے صاف نہیں کرتے ہو, اپنے شوز کو آپ صاف نہیں کرتے ہو, اپنی ماں کو کہتے ہو یا اپنی سسٹر کو بولتے ہو یا کار دے وچ کو کمبل نہیں رکھی دی, کیا ہے آپ کا جسم؟ مٹی تو صاف ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو. مٹی سے بھاگتے ہو, دھول سے بھاگتے ہو. کس طرح کی ٹریننگ کی جا رہی ہے؟ کون سا ایسا مخلص انسان ہے دنیا میں جو آ کے آپ کے پورے جسم کو ایک کاو کرے, اس کو تراشے؟ کون ہے جو کہتا ہے پتر ہے؟ پتر تو نہیں کہیں گے فرینڈز آپ کو, کہیں گے یار ہے تینوں چنگا نہیں لگ رہا. دے میک فن آف یو, اپنے آپ کو سدھارتے ہیں, آپ کو پیچھے رکھیں گے. وہ گرلس کو یقین کیجیے, قسم کھا کے آپ کے کہیں گی کہ کوئی بھی ایسی دوست نہیں وہ چاہے گی کہ مجھے اچھا لگے اے میری دوست پیچھے رہ جائے. دوستوں کو بتاتی نہیں ہے کہ فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, لے کے سیل سے آئے ہوں گے 2 نمبری کریں گے, میں نے فل پرائس پہ خریدا تھا, نہیں تم نے لینا مجھے بتاؤ میں لا دوں گی. اس کو مخلص دوست بولتے ہیں. آپ کے دوست آپ کے والدین ہیں, آپ کے دوست آپ کی پیاری بیٹی ہے, آپ کا دوست آپ کی پیاری بہن ہے, آپ کا دوست آپ کا والد ہے. جو آپ کے بارے میں کچھ اچھا سوچتا ہے وہ آپ کا دوست ہے. لو جی ثابت ہو گیا. جو آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا وہ آپ کا دشمن ہے. گھر جا کے سوچئے کون آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے. جنریشن گیپ وائڈن, اس سے ہو کیا رہا ہے؟ غور سے میری بات سنیے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ اپنے والدین کو بھولتے جا رہے ہو. اپنی ماں کو کہتے ہو کہ میرے دوست کی شادی ہے اور ہفتہ 10 دن وہیں پہ رہتے ہو. کس نے کہا اپنے دوست سے محبت کر؟ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست سے محبت کر؟ قرآن تو کہتا ہے اپنے بھائی سے محبت کر. چگلی کرے گا تو اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھائے گا. چگلی کر رہے ہو آپ تو اپنے بھائی کے سگے نہیں ہو. کس کے سگے ہو؟ اپنے بھائی کے سگے نہیں. بھائی ہے تو بھائی بیسٹ فرینڈ کیوں نہیں ہے؟ بولیے, کیا بھائی لولا لنگڑا ہے؟ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے فیملی ممبر سے شیئر نہیں کرتے؟ میں I can't share my problems with my family members. اتنی گندی سوچ ہے جو فیملی ممبر سے ڈسکس نہیں کر سکتے آپ. واقعی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ باتیں گندی ہیں. آج بھی وہ کالج نہیں آئی, میں مر جاؤں گا, آتما کیا کر لوں گا. کون سی ایسی بات ہے جو فیملی ممبر سے نہیں کرنی؟ کون سا ایسا دوست ہے جو خالہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, پھپھو کا بیٹا نہیں ہو سکتا, اڑک والے بھائی؟ کون سا ایسا دوست ہے جو آپ کا باپ نہیں ہو سکتا؟ بولیے. میرے دوست کا نکاح ہوئے تو میں اتنے چلا جاؤ, لیکن ماں کو زیادہ ٹائم دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اللہ نے اپنے بات والدین کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کہا. جنریشن گیپ نہیں بڑھ رہا ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ کن لوگوں کو پرواہ ہے اپنے والدین کی؟ آپ اپنے دادا کو ملتے ہو, دادی کو ملتے ہو, نانا کو ملتے ہو, نانی کو ملتے ہو, بتاؤ ہفتے بعد 10 دن بعد آپ کو یاد آتا ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کی لائف اور ہے. کہاں ہے افیکشن؟ آپ کی ماں ترستی ہے, بلکہ ساڑی ماں ہی بھیج دی. کیسا زمانہ آ گیا ہے. وہی فرنگیوں والی زندگی ہم اپناتے جا رہے ہیں کہ اپنے والدین کو ہم انشاءاللہ رکھیں گے, والدین کے حقوق بھی, کہ ان کو ہم اولڈ ہاؤسز میں بھیج رہے ہیں اور باپ نے جو پالا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ہم اپنے باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کو دیکھ کے بات نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کتنے لوگ اپنے باپ کو گلے ملتے ہیں روز؟ کتنے لوگ اپنی ماں کو روز گلے ملتے ہیں؟ یار میرا یار دادا, یار شدادا تے ماں شدادی نہیں ہے. اینڈ دی ماں لبنی دوجی ماں دے پیچھے پیچھے, دوجی ماں دے پیچھے پیچھے دوڑنا لائیں گے. وہ تو کسی نے کہا تھا کہ دوسری تیسری ماں مل سکتی ہے, پہلی ماں نہیں مل سکتی. اس کے بارے میں سوچئے. ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے, باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہونی چاہیے. ان کو گلے ملیے, ان کے پاؤں دبائیے. یہ جو جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کیجیے. تسی بھی گھر رہو, زیادہ سہیلیاں وال نہ ٹری رہو. اپنے ماں کا دھیان رکھیں, ان کی ہیلپ کریں کچن میں. بڑے بڑے نوں چھڈو, خارش کرنے واسطے کوئی برش لا لو. اپنی ماں کا دھیان رکھیں. صحیح بات ہے. یہ لاس ان بزنس, کون لاس کرتا ہے بزنس میں؟ فرینڈس, کون لاس کرتا ہے بزنس میں؟ دوست. تو پھر کیوں نہیں سوچتے ہو کیا کون سی ایسی چیز ہے کہ ابھی تک ریلائی کرتے جا رہے؟ لاس بزنس میں فرینڈس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. لیس ریلیجیس آبلیگیشن, سب سے بڑی بات جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. کون سا آپ کا ایسا مخلص دوست ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یار روزہ رکھا کرو؟ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں چھاڑی یار کی کرنا روزہ رکھ کے, وہ نماز آپ ہی پڑھ لیں گے یار, وہ قرآن. تو مجھے بتائیے, آپ ایف اے بی اے کی کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں, کبھی اکٹھے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھا ہے؟ بولیے. اکٹھے بیٹھ کے کبھی اپنے دوست کو حدیث سنائی ہے؟ اکٹھے بھی بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے ذرا میسج چیک کریں, ذرا آیا کہ نہیں آیا, وہ تیرا موبائل نہیں صحیح, اس کو میسج چیک کروانا تو کرو یار میسج پڑھی ذرا. اس کو کر رہے ہوں گے میسج میں کیتا ہے تو پڑھی ذرا. اتنا فضول ٹائم ہمارے پاس. فارورڈ میسج جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں گے.
قرآن کو بھول بیٹھے ہیں ہم, حدیث کو ہم بھول بیٹھے ہیں. کون سا ایسا مخلص دوست ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یار فلاح, کامیابی کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. دیہڑی میں 5 دفعہ مؤذن آپ کو کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ, کہتے نہیں ہے بلی کامیابی سانو نہیں چاہیے. یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے, گرلز یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے, بوائز یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے, یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے. میری بات پھر سے نا, یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے. ایک دن آپ نے مرنا ہے, اور جب سکور بورڈ پہ آپ کا سکور آئے گا تو 0 آئے گا. مین آف دی میچ نہیں لینا چاہتے ہو. یہ سارے لوگ کسی نہ کسی وقت جوان ہوا کرتے تھے نا, بڈھوں کی فوٹو لگی ہوئی ہے. آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے, آپ نے بوڑھا نہیں ہونا ہے. آپ کے بچے ہونے ہیں, ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ نے مر جانا ایک دن, اس کے لیے کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ بولیے, آپ کے دوست نے کیا سوچا ہے آپ کی لائف کے لیے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا میرے لیے دعا کون کرے گا؟ ریلیجیس آبلیگیشن ہماری بالکل نہیں ہے. ہو تو درد محسوس ہو نا. سیلفشنس انکریز ڈے بائی ڈے. سیلفشنس نہیں بڑھ رہی ہے روز بروز. آپ کا دوست سیلفش نہیں ہوتا جا رہا ہے, لائف سیلفش ہوتی ہے. سیلفشنس تو یہاں پہ پہچانی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے دوست پہ قربان ہوتے ہیں, تو یہ سیلفشنس تو وہیں پر ہے, کیونکہ محبت تو کہیں اور ہونی چاہیے تھی. منی میکس فرینڈز. غریباں کا کوئی یار نہیں, امیروں کے یار ہیں ہم. Money is honey, my dear Sunny. That's right. Money is honey, my dear Sunny. And a rich man's joke is always funny. یہ ایک شعر ہے کہ امیر آدمی کا جوک ہمیشہ ہی فنی ہوتا ہے, چاہے نہ بھی آئے تو ہم نے تالیاں آئے جی سمجھ کوئی نہیں ہے, کیونکہ امیر آدمی, امیروں کے دوست ہیں, غریبوں کے دوست نہیں ہیں. اور ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کہ انہوں یار بنایا دے جن کو سائیکل بھی ہے نہیں, سائیکل ہے تو واہ والا پمپ بھی کوئی نہیں ہوتے. بریک پرومسز, وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا دین ہی نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ, جس نے وعدہ پورا کیا ہے وہ تو دین میں آ ہی نہیں سکتا. ہمارے دوست وعدہ خلافی کرتے ہیں, بیٹرے کرتے ہیں ہمیں, ہمارا ٹرسٹ کھوتے ہیں, ڈچ کرتے ہیں ہمیں, فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ دیکھا گیا ہے میری نظر پہ سوسائٹی. اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ بیٹرے نہیں کرتے ہیں, وہ ڈچ نہیں کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک کا دکا نہ کرتے ہوں, لیکن میجورٹی ایسا کرتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کنسیل تھنگز, چیزیں چراتے ہیں, چیزیں چھپاتے ہیں. سوری, آپ سے چیزیں چھپاتے ہیں. وہ آپ کے دوست آپ سے چیزیں چھپاتے ہیں. گیٹ ایڈوانٹیج فرام یور ویکنس, آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ویری بیوٹیفل تھنگ. مجھ سے وعدہ کیجئے کہ سورہ توبہ کی یہ 5ویں سورت جا کے پڑھیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, جس کا ترجمہ میں کروں گا. مجھ سے پرومس کیجئے, ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے, سورہ توبہ کی 5ویں آیت جا کے پڑھنی ہے, پھر دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے, او ہو یو بلیو, 5واں رکوع ہوگا یا آیت ہوگی, او ہو یو بلیو, اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو. میری بات غور سے سنیے پلیز. ٹیک ناٹ دا جوز اینڈ دا کرسچن. وہ اگلی آیت آ رہی ہے, یہ والی نہیں. ریئل فرینڈشپ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جوز کو اور کرسچنس کو اپنا دوست نہ بناؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا فرینڈز ون ٹو اندر, وہ اپنے دوست ہیں. اینڈ ہوز امنگ یو ٹیکس دیم فار فرینڈز از انڈیڈ ون آف دیم. اگر ان میں سے کوئی دوست بناتا ہے تو پھر انہی میں سے ہوگا. ویریلی اللہ گائز ناٹ دا انجسٹ پیپل. اللہ غیر منصف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی سوچ کو بھی ڈیوائڈ نہ کرو. اینڈ بی ناٹ ڈیوائڈیڈ. ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے, میرے دوست نے اللہ کی رسی کو تھاما تھا کہ نہیں تھاما. آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ وہ آیت ہے, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 ہے. سورہ نمبر 9 نہیں یاد مجھے کون سی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اف اٹ بی دیٹ یور فادر, تمہارا باپ یا تمہارے باپ, یور سنس, تمہارے بیٹے. ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, یور بردرز, تمہارے بھائی, یور میٹس, تمہارے ساتھی, یور کنڈرڈ, تمہارے رشتہ دار, دا ویلتھ, وہ ویلتھ دیٹ یو ہیو گین, جو تم نے حاصل کی ہے, یہ سارے لوگ اور یہ ساری چیزیں, دا کامرس ان وچ یو فیئر ڈکلائن, اور اس کاروبار میں جس میں تمہیں خطرہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور دا ڈویلنگ ان وچ یو ڈیلائٹ, اور ان محلات میں جن میں تم رہتے ہو. کتنی چیزیں؟ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, یہ جو ہے تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے رشتہ دار, تمہارے فرینڈز, وہ جائیداد جو تم نے کمائی ہے, وہ بزنس جس کا تمہیں ڈوبنے کے لیے خدشہ ہے, اور ان محلات جن میں تم رہتے ہو are dearer to you, تمہیں پسند ہیں than اللہ, اللہ سے اور his messenger اور اس کے نبی سے. تو پھر کیا ہوگا؟ the striving in his cause, then wait until Allah brings about his decision. تو دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو جب تک اللہ اپنا ڈیسیجن نہ دے دے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ and Allah guides not the rebellious, اور ریبیلیس کو اللہ قطعی طور پر ہدایت نہیں دیتا ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا پیار اللہ اور اس کے نبی سے, والد سے زیادہ تو نہیں ہو گیا, والد سے زیادہ ہے تو آپ سفلتا پائیں گے. کیا ہمارا اللہ سے پیار زیادہ ہے؟ اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اللہ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نبی سے پیار ہم اپنی جائیداد سے زیادہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے یار. یہ آیت آپ کی زندگی تبدیل کرے گی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ اگر اس طرح کا پیار مجھ سے نہیں کرتے ہو, اور انتظار کرو جب تک میں اپنا تمہیں ڈیسیجن دے نہ دوں.
اور اللہ ایسے ریبیلیس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہمارے لیے ڈسٹرکشن ہے, کیونکہ ہماری محبت تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے, ہماری محبت تو اپنے باپ کے ساتھ ہے, ہماری محبت اپنی ویلتھ کے ساتھ ہے, ہماری محبت اپنے گھروں کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں؟ سب لوگ کرتے ہیں. کیا آپ کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے؟ گھروں کی محبت زیادہ نہیں ہے؟ پینٹ کروا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کن فی دنیا کا انک غریب. ہم مسافروں کی طرح دنیا میں رہ رہے ہیں. یہاں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسافروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کی کرسی تو نہیں ہے, آپ نے تو چلے جانا ہے. تو پھر لیٹ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہاں پہ لنچ کیوں نہیں منگوا رہے ہیں؟ پنکھا کیوں نہیں لگوا رہے ہیں؟ ادھر بناؤ. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو کہ سر یہ تو ہماری نہیں ہے, ہم نے تو یہاں سے چلے جانا ہے. تو دنیا بھی اسی طرح کی. اصل میں آپ کے ساتھ جانا کیا ہے؟ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جانے. تو سوچیے کہیں آپ کا دوست زیادہ محبت تو نہیں کر رہے اپنے دوست سے؟ کر رہے ہو؟ ہاں کر رہے ہو. تو پھر نیچے آئیے, جن سے محبت کرنی چاہیے ان سے محبت کیجیے. حدیث کیا کہتی ہے؟ Prophet said, none of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind. تم میں سے بہترین, تم میں سے مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم مجھ سے محبت ان لوگوں سے زیادہ نہ کرو. کن لوگوں سے؟ اپنے باپ سے, اپنے بچوں سے اور پوری دنیا سے. یہاں پہ مجھے بات ختم کر دینی چاہیے, لیکن تھوڑا آگے میں چلوں گا کہ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم نبی سے محبت نہ کریں. نبی سے محبت اس طرح والی نہیں, I love you نبی, اس کو محبت نہیں کہتے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہ کرنا ہے تو محبت ہے, جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے تو محبت ہے. ادروائز حالی ماحولی والی محبت نہیں چاہیے. گھر میں جا کے سوچئے, کیا آپ کی محبت آپ کے دوست میں زیادہ ٹرانسفر تو نہیں ہو گئی؟ کیا نبی نے جو کہا, نبی نے کہا نماز پڑھا کرو, اللہ نے بھی کہا, لیکن ہم چل پڑے اپنے دوست کے ساتھ. ڈسٹرکشن ہے آپ کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness of faith. اگر کسی بندے میں یہ تین کوالٹیز ہیں تو اس کے پاس ایمان ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ The one to whom Allah and his apostle becomes dearer than anything. کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنا. He loves a person and he loves him only for Allah. اگر اللہ سے محبت ہے تو کسی کے ساتھ بھی اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. تیسرے میں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. فارمولا دوست کا کیا ہوا؟ ہم نے دوست کیسے بنانا ہے؟ اگر آپ کا دوست اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ اللہ کے لیے آپ کا دوست کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ کا دوست اللہ اور اس سے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے پوری دنیا سے تو وہ آپ کا دوست ہے, ادروائز وہ آپ کا دوست نہیں ہے. کیونکہ 11 کھلاڑی جب اترتے ہیں تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, ہو جاتے ہیں اکٹھے. کس چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر, کہ اللہ کو اکبر کرنا ہے ہم نے. اللہ کو اکبر کرنے سے مراد کہ جس مقصد کے لیے وہ زمین میں میدان میں اترتے ہیں وہ ہے ون دا میچ. اللہ اکبر, we need to win the match. اس لیے طرح آپ کے ایک دوست ہے, 2 دوست ہیں, 10 دوست ہیں, 50 دوست ہیں, ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اس لیے کڑیو تسی بھی دھیان کرو کہ دوستی وغیرہ اس طرح کی ہے کس لیے؟ میری دوست مجھے کوئی غلط راستے پہ تو نہیں لے کے جا رہی, آپ کو کانفرنسز پہ لے کے جائے گی, آپ کو بہت زیادہ تفاسیر پہ بھی لے کر جائے گی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صحیح دشا کی طرف مجھے لے کر جا رہی ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, a person is likely to follow the faith of his friend. یہ آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان کے اوپر ہوتا ہے. A friend is known by the company he keeps. پھر سنیے, a person is likely to follow the faith of his friend. ایک بندہ اپنے دوست کے ایمان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا دوست برا ہے تو آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ بھی اس کے ساتھ پہچانے جائیں گے. اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ آپ اچھے ہیں. So look whom you befriend. befriend کا مطلب ہوتا ہے دوست بنانا. اس لیے سوچو کس کو آپ اپنا دوست بنا رہے ہیں. And the believers, men and women, are protecting friends of one another. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو believers ہیں, جو دوست ہیں, وہ کرتے کیا ہیں؟ Protecting friends of one another. ایک دوسرے کو بچا رہے ہوتے ہیں, مشکلات سے بچا رہے ہوتے ہیں. They enjoy the right and forbid the wrong. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. یہ آپ کے دوست ہیں. اصل میں دوست وہ ہیں. اصل میں دوست کون سے ہیں؟ آگے چل کے دیکھیے. اللہ is the best friend and اہل ایمان. آپ کا دوست اللہ ہے اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ میری نظر میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی پرابلمس وغیرہ آپ کو آتی ہے شیئر کرنے کے لیے, اپنے باپ کو شیئر ہولڈر بنائیے, اپنی ماں کو بنائیے, اپنے بہن بھائیوں کو بنائیے, اپنے بیٹوں کو بنائیے. باہر والے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کو, جو کہ آپ کے دشمن ہیں, آپ کی صحت کے دشمن ہیں, آپ کی ایجوکیشن کے دشمن ہیں, آپ کے فیوچر کے دشمن ہیں. ان کے بارے میں سوچئے, اہل ایمان تلاش کیجئے. اور کیا کرنا ہے؟ Do have friends but in limits. میری سجیشن کیا ہے؟ دوست رکھیے, کیونکہ دوست بنا کے ہی ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اگر آپ کے دوست راہ حق پر نہیں ہیں تو ان کو لے کر آئیے, لیکن لمٹس میں رکھیے. لمٹس میں اس لیے کہ کیونکہ آج کل وقت بہت کم ہے. جتنے دوست زیادہ ہوں گے انہیں سے زیادہ عید جا کے ملنا ہوگا. 1-2 ہو تو کافی ہے, چلے گا, کیونکہ بات بھی کم ہوگی, اسٹرینتھ بھی کافی زیادہ ملے گی. ایکسچینج کرنے چیزوں میں بھی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا. اور آپ کی اصل دشا جو کھیل رہے ہیں دنیا میں, جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو ٹائم زیادہ چاہیے. آپ کی ایجوکیشن میں اتنا زیادہ اسپیئر ٹائم نہیں ہے کہ دوستوں کو ملتے پھریں. آپ کی جاب میں اتنا اسپیئر ٹائم نہیں ہے کہ دوستوں کو ملتے پھریں. ان لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کی جاب کا حصہ ہیں, جو ایمان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے لیے وہ سارے کے سارے آپ کے دوست ہیں. اور جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ جو میرا دوست ولی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. کتنی خوبصورت بات کہ جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے پھر اللہ ہی اس کے سارے کام کرتا ہے.
ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں کوڑے ہیں ان کی تلاش ختم کرو. ہیو سیف گارڈز. میں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ چلو اگر بن بھی گئے ہیں, اگر دوست بن گئے ہیں تو سیف گارڈ کے بغیر اپنے دوستوں سے نہ ملا کرو, کیونکہ جب کرکٹر بھی کرکٹ کے لیے جاتا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے ہیلمٹ بھی پہنتا ہے, گارڈز بھی پہنتا ہے, گلوز بھی پہنتا ہے, کھیل وہ دوست کے ساتھ ہی رہا ہوتا ہے, لیکن گارڈز کیوں پہنتا ہے؟ کرکٹ آپس میں کھیلتے ہو نا ہارڈ بال, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے وہ بالنگ کرا رہا ہے نا, وہ مجھے نہیں مارے گا منہ پہ, لیکن پھر کیوں پہنتے ہو ہیلمٹ؟ بتائیے یار, آپ کا دوست ہے نہیں مارے گا, نہ پہنو. کیوں آپ نے تھائی پیڈز لیے ہوئے ہیں, لیگ پیڈز کیوں لیتے ہو؟ آپ کو پتا ہے یار دوست بالنگ کرا رہا ہے نہیں مارے گا. نہیں, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اگر آپ کا دوست ہے بھی پھر بھی میں نے سیف گارڈز لینے. یاد رکھیے, اگر تہاڈی پکی ٹیر سے لیے تو بھی آپ نے سیف گارڈز لینے. اپنے سیکرٹس اپنے دوستوں کو نہیں دینے. میں 3 دفعہ کہوں گا تاکہ آپ کے کانوں میں گھر جا کے یہ ریپیٹ ہوتی رہے. اپنے دوستوں کو سیکرٹس نہیں دینے, اپنے دوستوں کو سیکرٹس نہیں دینے, اپنے دوستوں کو سیکرٹس نہیں دینے. اللہ آپ کا دوست ہے اور آپ اپنے آپ سے باتیں کیجیے. کاشف یو نیڈ ٹو بی ویل. اندر سے شکتی پیدا کیجیے. آپ اپنے دوست ہیں, آپ اپنے دوست ہیں تو اپنے انگوٹھے کا دھیان رکھتے ہو نا. آپ اپنے دوست ہو تو یہاں خارش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہو دوسرے دوست کو, یار ذرا جائیں, ذرا خارش کر کے آئیں. آپ دوست ہو تو آپ کا ہاتھ کہتے ہیں جائیں ذرا, یار ہیئر اسٹائل ذرا صحیح کریں, ایسے کرتے ہو. آپ اپنے دوست ہو تو آپ کہتے ہو بٹن بند کر لو. اپنا دوست خود بنی. یہ دوسرے جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں, اور ہم نکلے ہیں اپنے دین کی سرپرستی کے لیے. اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.